هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 19 قواعد پڑھ چکے ہیں اور تقریباً 18 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم لوگ قاعدہ نمبر 19 کے تحت جو مشق ہے وہ ہم انہیں اس کا آغاز کر دیا تھا۔ ترکیب نمبر 1 ہم کر چکے ہیں، آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 2، اور یہ ہماری کلاس ہے تقریباً جو ہے وہ 107 کلاسز جو ہے وہ ہماری ہو چکے ہیں اور یہ ہے ہماری 108ویں کلاس۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ ترکیب نمبر 2 کریں گے۔ ہم لوگ ترکیب نمبر 1 جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک مجمل بات ذکر کی جائے، مجمل بات کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو اب اس کی ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ جو مجمل بات ہے نا، آپ اس مجمل بات کو آپ مبدل منہو بنا دیں اور باقی جو اس کی جو تفصیل ہے نا، آپ اس کو کیا کریں، آپ اس تفصیل کو بنا دیں مبدل، اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر کیا بن جائے گا، خبر۔ یہ ایک طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ جس کو مبدل منہو بنا رہے تھے اس سے پہلے کچھ ہوگا، جیسے ارکان الوضوء، تو اب یہاں پہ ارکان الوضوء آپ اس کو بنا دیں مضاف، ارکان کو الوضوء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا، اور اربعۃ جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گا، مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور اربعۃ اس کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اب یہ جو تفصیل ہے نا، غسل الوجہ، ٹھیک ہے، وغسل یدیہ مع مرفقیہ، یہ وغسل رجلیہ مع کعبیہ، ومسح ربوعی رأسی، ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کو آپ اس سے پہلے اولھا، ثانیھا اور ثالثھا اس طرح سے نکال کر مبتدا محذوف نکال کر اس کی تفصیل کے ہر فرد کو آپ جو ہے وہ آپ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آپ جملہ بنا دیں، یعنی مبتدا محذوف نکالیں اور پھر تفصیل کا پہلا فرد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، پھر مبتدا محذوف نکالیں، پھر تفصیل کا دوسرا فرد خبر بنا دیں، پھر آپ مبتدا محذوف نکالیں اور پھر تفصیل کا تیسرا فرد جو ہے وہ آپ کیا بنا دیں، آپ جو ہے وہ پھر خبر بنا دیں، پھر اس طرح سے علیحدہ علیحدہ جملے ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر یہی والی ترکیب ہم لوگ لے لیں تو یہ ایک پورا کا پورا یہ جملہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد پورا کا پورا ایک یہ جملہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ پورا کا پورا یہ والا ایک جملہ ہو جائے گا، یہ یہاں تک، اور پھر یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ علیحدہ علیحدہ جملے ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، ارکان مضاف اور الوضوء مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن جائے گا، اربعۃ اس کی خبر بن جائے گا، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کی یہ جو پوری کی پوری یہ جو تفصیل ہے نا، آپ اس کی ترکیب کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے وہ اس پورے کے پورے کو آپ بنا دیں گے مفعول، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ مفعول بن جائے گا، اور اس سے پہلے فعل کہاں ہے، تو اس سے پہلے آپ اعنی فعل جو ہے نا وہ آپ محذوف نکالیں گے۔ چلیں اب ہم لوگ ایک ایک کر کے باقاعدہ طور پہ ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا طریقہ کار جو ہے نا، کیونکہ میں نے کہا نا جب ایک مجمل بات کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو ترکیب کے 3 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مجمل کیا ہے اور تفصیل کیا ہے، پہلے یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ اربعۃ ارکان الوضوء، یعنی وضو کے ارکان 4 ہیں، تو یہ جو ارکان الوضوء اربعۃ، یہ جو اربعۃ ہے نا 4 ہیں، یہ ہے مجمل بات۔ اور پھر یہ غسل الوجہ، غسل یدیہ مع مرفقیہ، وغسل رجلیہ مع کعبیہ، ومسح ربوع رأسہ، یہ کیا ہے، یہ ہے اس کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا ترکیب کا، تو سب سے پہلا طریقہ کار بتا رہا ہوں، جب آپ نے مجمل جو ہے نا اس کو آپ نے مبدل منہو بنانا ہے اور اس کی تفصیل کو آپ نے ترکیب کرنے کے بعد مبدل بنانا ہے، اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ ارکان ہے،
اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ. ہم نے کہا یہ ارکان جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ. ہم نے کہا یہ ارکان جو ہے نا یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا الوضوء سے تعلق جوڑنے کے لیے میں یہ پروسیس کر رہا ہوں. ارکان جو ہے وہ نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا, یہ جو الوضوء ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ ہم نے کہا یہ معرفہ ہے. اچھا, یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے. اب پہلا نکرہ دوسرا معرفہ, اب ایک نکرہ مل جائے ایک معرفہ مل جائے تو ہم کیسے ترکیب کرتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کی. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مضاف بنائیں گے اور ہم اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اب مبتدا بن گیا. اب ہمارے پاس یہ میں نے لکھ بھی دیا یہاں پہ, یہ ارکان مضاف اور الوضوء مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر آپ نے بنا دیا مبتدا. یہ جو اربعتن ہے, اربعتن جو مجمل ہے نا, اس اربعتن کو آپ بنا دیں مبدل منہ. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آپ جو ہے یہ آگے چلیں گے. اب یہ غسلو یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. الوجہی یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ ہم نے کہا یہ معرفہ ہے. اب پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ملا تو کیا کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے. ہم نے اس کو مضاف بنا دیا اور الوجہی کو مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے, پھر آگے یہ واو آ گیا. یہ واو یہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. اور حرف عطف جب آئے گا تو آپ جو ہے حرف عطف سے جو پہلے والی جو چیز ہوگی آپ نے اس کو بنانا ہوگا کیا؟ معطوف علیہ بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اس کو بنا دیا معطوف علیہ. اب اس کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معطوف. اگر ایک ہے تو ایک ہی معطوف, اور اگر ایک سے زائد ہے تو پھر معطوف اول, معطوف ثانی, معطوف ثالث, اس طرح سے کریں گے. آگے چلتے ہیں. واو حرف عطف, غسلو مضاف. ٹھیک ہے, اور یدئی یہ بھی کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ, یعنی یہ پیچھے والے کے لیے کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور آگے کیونکہ اس کے ہی ضمیر ہے تو اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے مضاف. پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ, آگے والے کے لیے مضاف. تو ہم کہیں گے غسل مضاف, یدئی ہی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہی ضمیر پھر دوبارہ مضاف الیہ مضاف, پھر مع یہ بھی مضاف الیہ مضاف, پھر مرفقین یہ بھی مضاف الیہ مضاف, اور ہی ضمیر پھر مضاف الیہ. تو پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پورا کا پورا مرکب اضافی بن گیا. یا پھر آپ اس طرح سے کریں, مرفقی, مرفقی یہ مضاف اور ای ضمیر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مع کے لیے مضاف الیہ, پھر مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ہی کے لیے مضاف الیہ, پھر ہی مضاف الیہ, ہی کے لیے مضاف الیہ بن گیا نا, تو پھر ہی جو ہے وہ مضاف تھا. تو اب جو ہے وہ یہ اس کے لیے اسی طرح سے ہم لوگ پیچھے سے یوں کر کے اس طرح سے تعلق جوڑتے ہوئے جائیں گے, تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے طریقہ بتایا, غسل مضاف, یدئی مضاف الیہ مضاف, ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف, مع مضاف الیہ مضاف, مرفقی مضاف الیہ مضاف, اور ای ضمیر مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اس کے لیے معطوف اول, یہ پہلا معطوف بن گیا. پھر واو, پھر حرف عطف آ گیا, یعنی ابھی آگے اور بات کنیکٹ کریں آپ. تو پھر یہ غسل مضاف, رجلئی یہ مضاف الیہ مضاف, پھر ہی ضمیر پھر مضاف الیہ مضاف, پھر مع پھر مضاف الیہ مضاف, کعبئی مضاف الیہ مضاف, اور ای ضمیر مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا معطوف ثانی. کس کے لیے؟ یہ معطوف علیہ کے لیے. یہ معطوف اول اور یہ معطوف ثانی, پھر واو, پھر حرف عطف, پھر مسحو مضاف, پھر ربوعی مضاف الیہ مضاف, رأسی مضاف الیہ مضاف, اور ہی ضمیر مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا؟ معطوف ثالث. اب یہ معطوف علیہ یہ بنایا تھا آپ نے, پھر حرف عطف آیا, پھر معطوف اول, پھر حرف عطف آیا, پھر معطوف ثانی, پھر حرف عطف آیا, اور پھر معطوف ثالث. معطوف علیہ اپنے معطوف اول, معطوف ثانی اور معطوف ثالث سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اس اربعتن کے لیے یہ پورا کا پورا, یہاں سے یہ میں نے لائن ڈرا کر دی ہے, یہ پورا کا پورا بن گیا
کیا مبدل, ٹھیک ہے. اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر کیا بن گیا, یہ بن گیا اس ارکان الوضوئی مبتدا کی, یہ مبتدا بنایا تھا آپ نے, اس کی بن گیا خبر, اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس صورت میں جو اعراب ہے نا, اعراب اس تفصیل کے جو اعراب ہیں یہ آئیں گے کس کے مطابق, مجمل کے مطابق, یعنی مبدل منہو پر جو اعراب ہوں گے وہ ای مبدل کے ہی اعراب ہوں گے, کیونکہ مبدل جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے, یعنی جو پیچھے مبدل منہو کے اعراب وہ ای جو ہے وہ مبدل کے بھی اعراب ہوں گے, تو اس کے مطابق ہوں گے. تو یہ غسلو کے اوپر یہ پیش کیوں ہے, اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے وہ مبدل بن رہا ہے, اور الوجہی کے نیچے یہ کیوں ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ غسلو پھر دوبارہ سے یہ کیا, پھر یہ معطوف علیہ بن رہا ہے, اور معطوف بن رہا ہے, اور معطوف جو ہے وہ بھی تابع ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ قیاس کرتے کرتے آپ جو ہے وہ آگے تک آ جائیں گے. تو یہ ترکیب کا پہلا طریقہ کار ہوگا جس میں آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ جو ہے وہ تفصیل مجمل کو آپ نے مبدل منہو بنانا ہے, اور تفصیل کے ہر فرد کو آپ علیحدہ علیحدہ ترکیب کرنے کے بعد آپ جو ہے معنی جوڑ دیں آپ, اور پھر پورے کے پورے ایک ساتھ آپ بنا دیں مبدل, اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر بن جائے گا خبر, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ پہلی صورت. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے مبدل منہو نہ بنائیں, بلکہ آپ جو ہے اس کو ارکان الوضوئی یہ آپ بنائیں, ارکان مضاف, الوضوئی مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہو کر یہ بن گیا مبتدا, اور یہ اربعۃن جو مجمل کلام ہے نا یہ بن گیا خبر, اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یعنی یہ پوری کی پوری ایک علیحدہ سے ہی ترکیب ہو گئی. اب غسل الوجہ آپ نے اس سے پہلے نکالا اولھا مبتدا محذوف, اور آپ نے اس مبتدا محذوف کی آپ نے بنا دیا, اس کو ترکیب کرنے کے بعد مضاف الیہ بنا کر مرکب اضافی بنا کر آپ نے بنا دیا اس کو خبر, مبتدا محذوف اولھا کی, اور یہاں پر آپ نکال دیں ثانیھا, آپ نے اس کو بنا دیا کس کی, مبتدا محذوف ثانیھا کی خبر, اور یہاں پر آپ نے نکال دیا کیا, آپ نے نکال دیا ثالثھا, اور یہ اس ثالثھا مبتدا محذوف کی خبر, اور یہاں پر آپ نے نکال دیا رابعھا, اور یہ اس رابعھا مبتدا محذوف کی خبر, اور اس طرح سے یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ ایک علیحدہ جملہ ہوگا, یہ ایک علیحدہ جملہ ہوگا, یہ ایک علیحدہ جملہ ہوگا, یہ ایک علیحدہ جملہ, یہ ایک علیحدہ جملہ. تو 1 2 3 4 5 اس طرح سے 5 علیحدہ علیحدہ کیا ہو جائیں گے, جملے بن جائیں گے. یہ ترکیب کا دوسرا طریقہ کار ہوگا کہ آپ نے تفصیل کے ہر فرد سے پہلے آپ نے مبتدا محذوف نکالا. اب میں تیسرا طریقہ کار بتا رہا ہوں, یہ میں ریز کر دیتا ہوں اس کو, ثالثھا وغیرہ کو, اس کو میں یہ والی جو چیز ہے اس میں تیسرے والے میں ایسا ہی رہے گی. یہ ارکان مضاف اور الوضوئی مضاف الیہ, اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا, اور اربعۃن اس کی خبر, اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اب یہ غسل الوجہ و غسل یدیہ مع مرفقیہ و غسل رجلیہ مع کعبیہ و مسح ربوع رأسہ, اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ جو ہے وہ اس سب کو کیا بنا دیں گے, آپ اس سب کو بنا دیں گے مفعول. یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا, مفعول. تو جب مفعول بنے گا تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر یہ مفعول بنا رہے ہیں تو پھر فعل کہاں ہے, تو ہم اس سے پہلے اعنی یعنی میں مراد لیتا ہوں, اعنی فعل جو ہے وہ آپ نے محذوف ماننا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر
تفصیل یہ جو پوری ہے نا، یہ جو تفصیل ہے اس پورے کو مفعول بنا دیں گے. آنی فعل میں انا ضمیر فاعل صیغہ واحد متکلم، اور یہ پوری کی پوری تفصیل جو ہے وہ بن گئی مفعول، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ پورا کا پورا ایک جملہ. تو اس صورت میں یہ ایک جملہ اور یہ ایک جملہ یہ ہو جائیں گے دو جملے. پہلی والی صورت میں پورا کا پورا ایک ہی جملہ بنے گا، اور دوسری والی صورت میں پورے کے پورے کیا بن جائیں گے، 5 جملے جو ہے نا وہ بن جائیں گے. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے تو مفعول کے مطابق جو ہے وہ اعراب آئیں گے اس کے اوپر. اب غسل الوجہ ہو جائے گا، غسل الوجہ نہیں، غسل الوجہ ہے نا. اور مسح ربوعی رأسی اور غسل رجلیں ما کعبئی، اس طرح سے یہ ہو جائے گا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. تو یہ ترکیب کے 3 طریقہ کار ہو گئے. پہلی والی ترکیب کا طریقہ کار میں مبدل من او اور مبدل والی ترکیب کی. دوسری میں ہم نے مبتدا محذوف نکالا تفصیل کے عرف سے پہلے، اور تیسری صورت میں ہم نے کیا کیا، اس پوری تفصیل سے پہلے ہم نے اعنی فعل نکال کر ہم نے اس کو بنا دیا مفعول بی. تو یہ ترکیب کے تینوں طریقہ کار ہم نے الحمدللہ اس ترکیب نمبر 2 اور مشق نمبر 11 جو ہے اس کی ترکیب نمبر 2 پہ الحمدللہ ہم نے اپلائی کر دی، اور تینوں طریقہ کار کے ذریعے سے میں نے آپ کو ترکیب بھی کر کے بتا دی ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.